ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے، تو کسی کو زنجیروں میں باندھو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں ہی نہیں دیں۔ جمعے جاؤں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاؤں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے۔ ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا۔ میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز۔ جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں۔ عید؟ نہیں کدی نہیں، آج پہلی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے۔ شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں، تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا۔ رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہا نہیں ہن رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا۔ جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر جو سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز و رمضان شریف ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اے زمین آسمان کے اکیلے شہنشاہ، یہ اتنا بڑا مجمع وفد بن کے علماء بھی، طلباء بھی، صالحین بھی، تیرے نام پہ زندگی گزارنے والے بھی، اور یا اللہ چھوٹے بچے بھی بڑے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے اس وفد کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھ ہمارے حق میں قبول فرما لے. ہماری فریادوں کے لیے اپنے عرش کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ. یا اللہ ہماری فریادوں کے لیے اپنے عرش کے دروازے کھول دے، اور قبولیت کی نعمت سے انہیں سرفراز فرما. یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. پوری دھرتی اس وقت تیرے محبوب کی امت آہوں سے اور ان کی فریادوں سے، زمین کا کلیجہ بھی شق ہے، اور سورج چاند تاروں تک بھی ان کی فریادیں پہنچی ہوئی ہیں. میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہمارے اپنے گناہ ہی سبب ہیں. تو رحیم کریم حنان منان ہے، لیکن تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے. تو نے جن چیزوں سے روکا ہم نے اس کے اڈے قائم کر دیے. تو نے جن چیزوں کو حرام کہا ہم نے اس کے کاروبار چلا دیے. ان چیزوں کو تو نے عزت کا معیار بنایا، وہ ہمارے لیے ذلت بن گئی. جن چیزوں کی طرف تو نے بلایا اس سے ہم باقی ہو گئے. جن چیزوں سے تو نے روکا اس کے ہم کھلم کھلا داعی بن گئے. اے اللہ شرمندہ ہیں، جھولے بھی خالی ہے، ہاتھ بھی آلودہ ہیں. تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل سوال کرتے ہیں. پوری امت پہ کرم فرما یا اللہ، پوری امت پہ کرم فرما یا اللہ.